अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर राजा और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब। शमशाद मांगड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मांगड़ साहब, थोड़े से सवालात मेरे ज़हन में बड़ी चुभन पैदा कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे वो सवालात पूछूं। एक तो इज़्ज़त माब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक फ़ैसले में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करा के सदर ममलकत डॉक्टर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया जनाब राजा साहब। देखें, अतर मिनल्ला साहब बड़े सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट से गए। हाई कोर्ट में भी उन्होंने बड़े शानदार फैसले दिए और सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं और अच्छे फैसले देते हैं, और ये फैसला भी बड़ा शानदार है। लेकिन राजा साहब, देखना ये होगा कि उन्होंने जो मौजूदा जो सेटअप है, निगरान हुकूमतें जो हैं, उनके बारे में भी अपने फैसले में कहा है कि ये गैर आइनी है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या उन्होंने अपने फैसले में ये सारी डिटेल उसको देखनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है उन्होंने उस बात को तो नहीं छेड़ा जब पीटीआई ने 2 सूबों की हुकूमतें ख़त्म की थी और वहाँ पे निगरान हुकूमतें आ गई थी, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। तो वो भी तो आइन यही कहता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसकी तो डेट जो है, उसके लिए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को नोट लिखे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहता था। आपको याद होगा ना ये बात। और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई की डेट दी थी कि 14 मई को दोनों सूबों में इलेक्शन करवाए जाएं। और उस वक्त नैरेटिव ये बनाया गया कि जी 2 सूबों में पहले इलेक्शन करवाने से मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। और फिर हमारा इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जनाब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हालांकि पैसे जो हैं राजा साहब, पूरे मुल्क में तरक्याती कामों पे बेशुमार खर्च हो रहे थे, लेकिन अगर पैसे नहीं थे तो 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए नहीं थे। अब आगे निगरान हुकूमतें जो वफाकी हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई और सिंध में भी निगरान हुकूमत आ गई और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी आ गई। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये बात करना कि जी सदर ने भी आइनी इनहराफ किया है और निगरान हुकूमतें भी गैर आइनी तौर पे काम कर रही हैं। राजा साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, बात तो तब है ना इस फैसले पे अमल दरामद हो। और अमल दरामद नहीं होता। वैसे तो आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि साबिक सदर जनाब परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगे और उनको डी चौक में फांसी दी जाए। लेकिन फिर आपको पता है अमल दरामद तो नहीं हुआ। ये फैसले को अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि किसी वक्त, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि सुप्रीम कोर्ट में पुरानी दरखास्तें पड़ी होती हैं, फिर जब किसी के साथ अनबन हो जाती है तो उसके केस को झाड़ झूड़ के जी लगा दें, इसको फिक्स करें। फिर जैसे जजेस केस की तकर्री के हवाले से सजाद अली शाह साहब ने हबीबुल वहाबुल खैरी साहब की के वो अरसे दराज से पड़ी हुई दरख्वास्त निकाल के लगा दी थी और फिर जज तकर्री केस का फैसला आ गया जिसकी वो खुद भी नजर हो गए थे। तो इसी तरह राजा साहब, अब ये फैसला तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दे दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में किसी वक्त जब इस फैसले की सारी जो इफ एंड बट्स को देखा जाएगा तो फिर ये देखा जाएगा कि जो आईनी इनहराफ है, क्या आर्टिकल 6 किस किस पे लगता है। उन्होंने तो कहा है ना कि सदर पाकिस्तान, तो सदर पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ेगा। वो तो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर उसके साथ राजा साहब आगे भी बढ़ना होगा ना कि निगरान हुकूमतें, पंजाब की निगरान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत, वो कह रहे हैं कि जी इधर मोहसिन नकवी साहब स्पीड बने हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब जितनी मर्जी स्पीड लगाएं, लेकिन ये बात तो तय है ना कि उनकी आईनी हैसियत इस वक्त भी वो गैर आईनी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो हो गई। फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, अगरचे वहाँ के वजीर आला जो हैं वो वफात पा गए थे, उनकी जगह पे नई तकर्री हुई है। लेकिन राजा साहब आने वाले वक्त में ये फैसला जो है अतर मिनल्ला साहब का, ये दूर रस असरात का मुरतब होगा। लेकिन वो हम सुनते आए हैं बचपन में कि वेले की नमाजें कवेले की टकरें। चलें, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते। अच्छा, अब अपना मांगड़ साहब, एक और बात, बचपन की बात आ गई है, लड़कपन की बात है, सुनते आए हैं, जो समझ आती भी है नहीं भी आती कि नूरा कुश्ती क्या होती है। नूरा कुश्ती उसकी समझ नहीं आती, कभी लग रही होती है वो नूरा कुश्ती है, कभी बाद में पता चलता है यार ये नूरा कुश्ती नहीं थी, सही उन्होंने एक दूसरे के दंदान जो है वो उनको नुकसान पहुंचाया। अभी आजकल एक सियासी लड़ाई चल रही है जो बाप बेटे में, आसिफ जरदारी साहब में और बिलावल साहब में, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वैसे तो राजा साहब मैं समझता जो नूरा कुश्ती है ना, नूर मोहम्मद का नाम, असल नाम तो नूरा होता है ना, जो निक नेम होता है नूरा। तो मैं तो समझता रहा है कि नूरा कुश्ती से मुराद ये है जिसमें नूरा मैदान में उतरा हो। अच्छा। लेकिन यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर हमारे से ज्यादा सारे के सारे नूरे ही नूरे। तो लेकिन ये जो कुश्ती जिसका हमें भी लोग कह रहे होंगे ये भी दोनों नूरे ही बैठे हैं। ऐसी भी नूरे ही है राजा साहब। राजा साहब ये जो बात आपने की ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली और जो आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो लड़ाई है, राय साहब इसमें किसी हद तक सदाकत इसलिए है,
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ندیم افضل چند صاحب نے جب پیپلز پارٹی چھوڑی تھی تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو لیٹر لکھا تھا یا انہوں نے زبانی کلامی جو کہا تھا، ان کا بیانیہ جو سامنے آیا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ زرداری صاحب کو آرام کرنا چاہیے، بلاول بھٹو کو آگے آنا چاہیے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں جو حال ہی میں انٹرویو دیا اس میں انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ ندیم افضل چاند کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری خبر انہوں نے ساتھ یہ بھی دی ہے، جو بڑے حامی تھے اور ہیں جناب فرحت اللہ بابر صاحب بلاول بھٹو کے، اور انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ یعنی لڑائی تو ہے، اور یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی ہے راجہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے چند دن پہلے کہا تھا کہ بابوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، تو خیال لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو، شہباز شریف کو یا عمران خان کو کہا ہے، لیکن بابوں سے مراد ان کی آصف علی زرداری بھی تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ان کے ابا جی جو ہیں وہ بھی گھر بیٹھ جائیں، لیکن رائے صاحب یہ بات سچ ہے کہ اگر آصف علی زرداری غیر مؤثر ہو جائیں نا، غیر فعال ہو جائیں، گھر بیٹھ جائیں، آپ یقین مانیں بلاول بھٹو زرداری سے جو سندھ کے چیتے ہیں نا، سیاسی چیتے، وہ پیپلز پارٹی نہیں، اسے پیپلز پارٹی چھین کے لے جائیں گے رائے صاحب۔ یہ آصف علی زرداری کا کمال ہے کہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا بلاول بھٹو زرداری کو کہ بچوں ٹکٹاں تے میں ہی دینیاں نے نا، اور انہوں نے کہا بلاول بھٹو کو بھی ٹکٹ میں ہی دوں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کے 14 طبق روشن کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، میری کیا پوزیشن ہے۔ اور پھر راجہ صاحب یہ لڑائی اس وقت زیادہ تیز ہوئی تھی جب عمران خان بھی چاہتے تھے کہ انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور عمران خان چاہتے تھے بلاول بھٹو کے ساتھ مل کے جو ہیں وہ معاملات کو آگے چلائیں، لیکن آصف علی زرداری اتنی آسانی سے تھوڑی رنگ چھوڑیں گے، وہ تو میدان میں موجود رہیں گے۔ یہ لڑائی جینون ہے، اور یہ اب دیکھیں کہ آگے کیا رنگ لاتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا ماگڑ صاحب میں آگے کی تھوڑی سی احوال آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ تھوڑا سا طول پکڑے گی، اور آئندہ بالکل علیحدہ ہوں گے بلاول صاحب، اور ان کی جگہ دینے کی کوشش کی جائے گی آصفہ بھٹو کو، اور میدان میں اتارنے کے لیے آصف زرداری صاحب بالکل تیاری کر رہے ہیں کہ وہ آصفہ بھٹو کو گراؤنڈ میں اتاریں، اور پھر یہ مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر والی لڑائی بن جائے گی جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھی۔ چلیں یہ وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا ماگڑ صاحب، ایک بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ایک بیانیہ جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے یا نقصان پہنچانے میں جو ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں تھا باجوہ صاحب کا، بلکہ یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سارا زور لگا رہی ہے۔ اس کو کون تقویت دے رہا ہے اور کیا وجہ ہے اس کی؟ رائے صاحب دیکھیں، یہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے حال ہی میں یہ باتیں کہی ہیں، بلکہ تقابلی جائزہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جناب باجوہ صاحب نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ احسانات کیے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو پرویز لائی صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے، مونس لائی صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے، اور چودھری شجاعت حسین کا یہی موقف تھا کہ جناب باجوہ نے پی ٹی آئی پہ احسان کیا کہ اس کو اقتدار میں لے کے آئے، اور یہ تو نواز شریف وغیرہ جو ہیں وہ سارے ڈھول پیٹتے رہے ہیں کہ جناب باجوہ اور جناب فیض جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لے کے آئے۔ لیکن جناب باجوہ صاحب جب سے ریٹائر ہوئے ہیں وہ سینئر جرنلسٹوں کو بلا کے اپنے پاس کھانا شانا کھلاتے ہیں، آن دا ریکارڈ باتیں نہیں کرتے، آف دی ریکارڈ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بیانیہ ڈیولپ کریں کہ میں نے تو بڑا یہ نیکیاں کی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ راجہ صاحب اس میں ویسے کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جناب باجوہ نے جہاں پہ اینڈ پہ آ کے انہوں نے میرا خیال ہے 3-4 طرف سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پہلے پی ٹی آئی پہ مہربان بھی بہت رہے ہیں، لیکن اینڈ میں آ کے ان کو وہ چیز نہیں مل سکی جو وہ چاہتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ مسلم لیگ نون سے، شہباز شریف سے، پی ڈی ایم سے چاہتے تھے کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے، وہ نہیں مل سکی۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو اپنے سامنے نشانے پہ رکھ لیا، اور پھر ان کی ٹرولنگ کی گئی، جس کے بعد جناب باجوہ جو ہے وہ دانستہ یہ کاروائیاں کرتے ہیں کہ تاکہ یہ تاثر پیدا کیا جائے۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کے بھی جناب باجوہ سے کافی اچھے تعلقات ہیں، تاکہ جناب باجوہ کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے اٹیک ہے اس سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن اس میں بھی راجہ صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا جو کچھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جناب باجوہ نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی ضمانت ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ ضمانت اسد کیسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے پرویز لائی کے ساتھ کیا ہوا، علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا، شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کینسر کی مریضاں ہیں لیکن جیل میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سہیل وڑائچ صاحب فرما رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے تو میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کو دیکھا ہی نہیں ہے،
اور بلکہ انتقامی نظریے کا ایک نیا معیار سیٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کو مستقبل میں کبھی اقتدار ملتا ہے تو ان کے کارکن جو ہیں جو آج جن کو تختہ مشق بنایا ہوا راجہ صاحب، وہ یہ سوچیں گے کہ ہماری پارٹی کیا ایسے بدلے لے گی؟ کیوں راجہ صاحب آپ اور میں یہیں کے رہائشی ہیں نا، ہم یہی پیپلز پارٹی والے بھی ایسے ہی سوچا کرتے تھے کہ یار جس طرح ہمیں ڈرموں میں ڈال کے یہاں سے پھینکا جاتا ہے، جس طرح ہمیں کوڑے مارے گئے ہیں، جس طرح ہمیں جلا وطن کیا گیا، کیا ہم بدلے لیں گے؟ لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے تو سب کو معاف موف کر کے ٹھنڈ پروگرام کر دیا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آئندہ کی مستقبل کی پلاننگ کیا ہوگی، اور فی الحال تو ان کی پوری کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور میاں نواز شریف کی بھی کہ عمران خان آئندہ الیکشن سے دور رہے۔ لیکن راجہ صاحب آپ کو یہ میں ایک بات بتا دوں بڑی ضروری ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے کٹھ پتلیاں رہے ہیں، اور اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جناب اپنی انگلی کی ڈور سے باندھا ہوا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لندن میں تھے وہی ہو رہا تھا، پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں آپ مجھ سے متفق ہیں یا ماہر نہیں۔ صاحب چلیں اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ جب کسی کو بلی چڑھانا ہوتا ہے یا قربانی دینی ہوتی ہے یا کسی کو کہیں جا کے پھینکنا ہوتا ہے تو پہلے بندہ باغ میں لے کے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ وہ درخت ہے، یہ وہ عمارت ہے، یہ وہ گھاس ہے جو میں نے یوں لگائی، پکڑتے پکڑتے ایسے کونے پہ لے جاتا ہے جہاں صرف ہلکا سا دھکا دینا ہوتا ہے اور پھر اس کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ نیچے گر چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پاکستان زندہ باد۔